بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے وضو کے فرائض کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، اور وضو میں کتنی سنتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، وضو میں 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 منہ دھونا، اور منہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا چہرہ سر کے بالوں سے لے کر اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے، یہ پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے جی، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ اگر کسی کے انگلیوں پہ انگوٹھی ہے، چھلا وغیرہ ہے، یا کسی عورت نے جو ہے چوڑیاں پہن رکھی ہے، کنگن وغیرہ ہیں، اس کے نیچے پانی پہنچا دینا ضروری ہے، فرض ہے، چاہے اس کو ہلا کر پانی پہنچا دیں یا اس کو نکال کر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا جو فرض ہے وضو میں، تیسرا وہ سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ دونوں پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ جو دونوں پیروں میں ابری ہوئی ہڈیاں ہیں، ان کے سمیت ہی دونوں پیروں کو دھونا ہے۔ یہ 4 فرض ہو گئے وضو میں، پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سمیت۔ کہنیاں تو آپ جانتے ہوں گے، یہ بازو تک جو ہے یہ کہنیاں ہیں، یہ بھی ساتھ میں دھونے ہیں۔ جیسے ہم ہاتھ کو فولڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہڈیاں یہ جو دونوں ہاتھوں میں باہر نکل آتی ہے، یہاں تک یہ کہنیاں ہیں۔ سر کا جو مسح ہے تیسرا فرض ہے، تو وہ پیشانی کے بالوں سے شروع کریں، اور کم سے کم 3 انگلیاں تو ضروری ہے مسح کے لیے، 2 انگلیوں سے مسح نہیں ہوگا۔ اور مسح کے لیے سر کا خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی کے سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، یا خواتین ہیں ان کے سر پہ دوپٹہ ہے یا برقع وغیرہ ہے، تو اس پر مسح کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ مسح بالوں پہ کیا جائے گا۔ چوتھی جو فرض ہے وہ تو دونوں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت، اور یہ جو پیروں کی اگر کسی کو بعض لوگوں کی انگلیاں جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور فرض ہیں۔ یہ وضو کے اندر 4 فرض ہوں گئے۔ اچھا جی، وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں، تو ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، کیونکہ اب دیکھیں کہ سنت کے مطابق اگر ہم ایک عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، اور اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہت یہ ہوگا کہ قیمتی ہوگا۔ اور سنت کے بغیر اگر ایک کام ہوگا تو اس پر اس کا جو حسن ہوگا، جو اس کی خوبی ہوگی، وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں وضو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے، بلکہ ہر ایک عمل وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. اب جیسے آپ وضو کر رہے ہیں اور نیت نماز کی ہو یا ایسی عبادت کی ہو کہ جو بغیر وضو کے جائز نہ ہو، جیسے ظاہر سی بات ہے نماز ہے، قرآن مجید کو چھونا ہے مطلب تلاوت کے لیے یا دوسرے عبادت حاصل کرنے کے لیے، تو نیت جو ہے وہ ضروری ہے، نیت کرے. ٹھیک ہے. دوسری جو سنت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے وضو کے شروع میں. تیسری سنت وضو شروع کرتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. یہ کلائیوں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں. چوتھی جو سنت ہے وہ مسواک کرنا ہے اور مسواک کی تفصیل انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گی. پانچویں جو سنت ہے وہ 3 بار کلی کرنا ہے، مطلب منہ میں 3 دفعہ پانی ڈال کے اچھا جی اور غرغرہ کرنا. کیونکہ غرغرہ کرنا اگرچہ افضل ہے لیکن اگر روزے کی حالت ہے تو پھر غرغرہ نہ کریں. اچھا، ناک میں بھی 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے اور ناک کو جو ہے وہ بھی زیادہ پانی اوپر کی طرف نہ لے جایا جائے. اگر روزے کی حالت ہو اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، آگے جو وضو کے اندر سنت آ رہی ہے چھٹی سنت، تو چھٹی سنت یہ ہے کہ داڑھی اگر کسی کی ہے وہ داڑھی کا خلال کرے اور گنجان داڑھی اگر ہے تو داڑھی کا خلال کرنا. اور اگلی جو سنت ہے وضو کے اندر وہ کہ ہاتھ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کا بھی خلال کرنا، کیونکہ بعض دفعہ یہ اندر کو خشک رہ جاتی ہے تو اس کا خلال کرنا سنت ہے. اور ایسے ہی تمام سر کا ایک دفعہ مسح کرنا کہ سر پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھ کو بھگو کر آپ لے جائیں گدی کی طرف پیچھے کی جانب. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے دوبارہ آگے کی طرف. اور اسی طرح دونوں کانوں کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. دونوں کانوں کا مسح کرنا اس کا طریقہ یہی ہے کہ انگلیاں جو ہے وہ ہم کانوں کے پشت پر پھیریں اور دونوں شہادت انگوٹھے جو ہے دونوں انگوٹھے کانوں کے پشت پر ہو اور شہادت کی انگلیاں کانوں میں اندر ہو. اس طریقے سے کانوں کا مسح کیا جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 10ویں کیا نمبر ہے 12ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب سے وضو کریں. ترتیب سے وضو جیسے شروع سے جو ہے بسم اللہ پڑھی، نیت کی، بسم اللہ پڑھی، ہاتھ دھوئے. ٹھیک ہے. ترتیب سے آتے رہیں. اور اگلی جو سنت ہے 13ویں سنت تو وہ وضو کے اعضاء کا پے در پے دھونا ہے. ٹھیک ہے. ایک اعضاء خشک نہ ہونے پائے کہ آپ دوسرا دھو لیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے ہاتھ دھو لیے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر جو ہے وقفہ کر کے آپ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ چہرہ دھو رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں رہے کیونکہ ہاتھ خشک ہو جائیں گے. پے در پے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک وضو اور ایک وضو آپ کا خشک نہ ہوا ہو کہ آپ دوسرا دھو لیں. یہ جو ہے ترتیب ہے، یہ کیا ہے، یہ وضو میں سنت ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ انشاءاللہ ذہن نشین کریں. اس طریقے سے جو ہے انشاءاللہ ہم وضو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.